اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے اور اذا جب لقو وہ سب ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، قالو وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو یہ سب اکیلے میں ہوتے ہیں، الا طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قالو تو وہ سب کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحنو ہم مستہزئون ہم سب مذاق کرنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب وہ اپنے شیاطینوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی سرگرمیوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں یعنی ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر، اللہ کی کتاب پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ منافق اہل ایمان سے ملنے پر ایسا کیوں کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے؟ کیونکہ ان کی ظاہری طور پر دینداری کا بھرم قائم رہ جائے، یعنی اپنی دینداری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے اور اپنی جان اور مال کے تحفظ کے لیے دھوکے کے طور پر یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور جب وہ اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے تھے، سرداروں سے مراد ان کے وہ تمام منافق کافر مشرک سردار ہیں جو خود بھی گمراہ تھے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ تو جب وہ اپنی سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے تھے، اپنی جیسے منافق سرداروں کی طرف، تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تو در حقیقت تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ رہ کے۔ تو منافق اپنے شیطانوں کے ساتھ یعنی اپنے سرداروں کے ساتھ جب اکیلے میں ہوتے تو پھر انہیں اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے تھے، اور انہیں یہ یقین دلاتے تھے کہ ہم دلی طور پر تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو بس ذرا ایمان والوں کے ساتھ دل کا بہلاوا کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ ان کی باتوں کو اچک سکیں اور بعد میں پھر ان کا مذاق اڑا سکیں، اور ان کے ساتھ تو ایک ظاہری سلسلہ قائم ہے تاکہ اسے دنیا کا فائدہ حاصل کر سکیں، ورنہ ہمارے دل تو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور منافق کے اس رویے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ منافقوں کا یہ کردار ہمیں اپنے ارد گرد بہت سی خواتین میں نظر آتا ہے کہ جو جب کسی دینی محفل میں، قرآن کی محفل میں، علم کی محفل میں جاتی ہیں تو اپنے آپ کو دوپٹے سے یا چادر سے کور کر کے اپنے سر کو ڈھانپ کے جاتی ہیں، اور جب دنیا کی کسی تقریب میں، کسی محفل میں، کسی پارٹی میں ہوتی ہیں تو ان کا گیٹ اپ، ان کا ظاہری حلیہ بالکل چینج ہوتا ہے، یعنی وہ دوپٹہ ان کے سر میں تو کیا اکثر گلے میں بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ وہ دو رخہ رویہ ہے جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کی اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں دیکھا۔ تو ہم نے اپنا بھی ضرور جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ دو رخہ رویہ، یہ منافقت تو نہیں ہے۔ آیت نمبر 15 ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ لفظی ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان سب کا، اور یمدہم وہ انہیں ڈھیل دیے جا رہا ہے، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں یا ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ سب اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ منافقین اپنے سرداروں سے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا استہزاء یا مذاق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو، ان کے بدبختی کے اعمال کو، ان کے برے افعال کو مزین اور آراستہ کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ منافقین کا مذاق کیسے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر نہ ان کے کان سچ سننا چاہتے ہیں، نہ سچی بات ان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، نہ ان کی آنکھیں ہی سچائی کو دیکھ سکتی ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اندھا دھند اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ مذاق استہزاء یہ ہوگا کہ وہ انہیں اہل ایمان کے ساتھ ظاہری روشنی عطا کرے گا، اور جب اہل ایمان روشنی میں چلیں گے تو منافقین کی روشنی بجھ جائے گی، وہ روشنی بجھ جانے کے بعد تاریکی میں حیران اور ششدر کھڑے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس استہزاء کی خبر اس طرح دی۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ نور تلاش کرو۔ چنانچہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ ان کو آوازیں دیں گے اور کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار ہی کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اس دھوکے باز نے اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا۔ یعنی قیامت کے دن جب پل صراط پہ سے گزرنے لگیں گے تو اہل ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی روشنی عطا کریں گے اور وہ اپنی روشنی میں پل صراط کو عبور کرنے لگیں گے، لیکن ابھی چند ہی قدم چلیں گے کہ ان کی روشنی بجھ جائے گی اور وہ اندھیروں میں کھڑے رہ جائیں گے۔ یہ ان کی سزا ہوگی جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیے، اور اہل ایمان اپنے نور اپنی روشنی میں پل صراط کو عبور کر جائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اندھے بنے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کے فسق و فجور کے کاموں کو اور بڑھا رہا ہے۔ اور اللہ کی ڈھیل کیا ہے کہ منافقوں کو اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، اور یوں ان کی ابتدا کی سرکشی بغاوت میں بدل جاتی ہے، اور پھر منافق اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح سے بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یعنی منافق جب اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اس طرح سے ان کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اور وہ اور سرکش ہو جاتے ہیں، اور سیدھے راستے سے بھٹکتے بھٹکتے وہ اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یقیناً ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم انہیں اسی لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور زیادہ بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 145 میں بھی منافقین کا انجام بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یعنی منافق کی سزا ایک کافر اور ایک مشرک سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ کافر اور مشرک تو ایمان ہی نہیں لائے، کلمہ ہی نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، جبکہ منافق وہ ہے جو کلمہ پڑھ چکا، جو اسلام کو قبول کر چکا، جو اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لا چکا، لیکن دل سے ایمان نہیں لایا۔ صرف ظاہری طور پر اس نے اسلام سے اپنا رشتہ، ایک تعلق قائم کیا ہے، لیکن دل سے اس کے تعلقات جو ہے وہ کافروں سے اور مشرکوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کی دلی ہمدردیاں، اس کی دوستیاں، اس کی رفاقتیں اور اس کی سرگرمیاں سب کفار اور مشرکین کے ساتھ ہیں۔ اس لیے دنیا میں بھی ان کی سزا ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں بھی ان کی سزا سخت عذاب۔ آیت نمبر 16 ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ لفظی ترجمہ ہے اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشترا خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما پس نہ، ربحت کوئی فائدہ پہنچایا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما اور نہ، کانو وہ سب تھے، مہتدین ہدایت پانے والے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے رویے اور کردار کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. یعنی منافق گمراہی کی طرف اتنے شوق اور رغبت سے مائل ہوتے ہیں جیسے کوئی خریدار بازار میں کسی ایسی چیز کی طرف لپکتا ہے جو اس کو بہت پسند ہو، یعنی اس کی دلی چاہت ہو یا اس کو سخت ضرورت ہو، تو وہ اپنا قیمتی مال خرچ کر کے اپنی پسندیدہ چیز حاصل کر لیتا ہے. اسی طرح سے منافقوں نے ہدایت کو بیچ دیا اور بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. تو یہاں اللہ نے وضاحت کی ہے کہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا سراسر گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ جو شخص دنیا میں 1000 روپے کے بدلے 100 روپیہ لیتا ہے تو اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے بہت بڑا خسارہ یا بڑا نقصان اٹھایا ہے. تو اس شخص کا خسارہ کتنا بڑا ہے جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدتا ہے اور خوش نصیبی کے بدلے بد نصیبی اختیار کرتا ہے اور اعلیٰ مقاصد کو چھوڑ کر گھٹیا کاموں کی طرف رغبت رکھتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تجارت نے اسے کوئی نفع نہیں دیا. اور منافق کی تجارت کیوں نفع مند نہیں ہوتی؟ کیونکہ منافق جنت یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے سکون اور خوشیوں کے بدلے عارضی دنیا کی عارضی خوشیاں خریدنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی جنت کے بدلے اس فانی دنیا کا سودا کرتا ہے جو مستقل انسان کے ساتھ نہیں رہے گی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس تبادلے کو یعنی اس کی اس تجارت کو نفع مند قرار نہیں دیا. تو ان کا اصل نقصان اور اصل گھاٹا تو آخرت کا گھاٹا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہی انہیں اس گھاٹے کا اس نقصان کا علم ہو جائے، بلکہ کبھی کبھی تو دنیا میں اس نفاق کے ذریعے انہیں جو فائدے حاصل ہوتے ہیں اس پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور ان فائدوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھتے ہیں. اسی لیے وہ ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ مومن کی نظریں آخرت کے فائدے پہ ہوتی ہیں اور منافق دنیا کے فائدے کو دیکھتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، یعنی انہیں ہدایت سے کوئی حصہ نہیں ملا. وہ نفاق خرید کے ٹوٹل خسارے میں رہے. انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدنا پسند کیا اور گمراہی کی زندگی گزارنا اور گناہوں کی زندگی گزارنا اور اپنے خواہش نفس کے مطابق جینے کو پسند کیا. تو اللہ نے فرما دیا کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت کو بے وقوفی سمجھتے ہیں، وہ ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی منافقین کو ہدایت نہیں دیتے. تو ان آیات کی روشنی میں ہم سب نے بھی اپنا جائزہ ضرور لینا ہے کہ کہیں ہم بھی ہدایت کے بدلے گمراہی اور آخرت کے بدلے دنیا خرید کر گھاٹے کا سودا تو نہیں کر رہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.